سردار یاسر الیاس خان صاحب جو کہ سابق صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اور پریزیڈنٹ ہیں مالز ایسوسی ایشن آف پاکستان، جو بڑے بڑے مالز ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں. سردار صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعلق ہے آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. کیسر احمد شیخ رکن قومی اسمبلی ہیں، معروف تاجر ہیں، اور وہ بھی چیمبرز کی جو پالیٹکس ہے اس میں بڑا سرگرم رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں ٹیلی فون لائن پر، اور جیسے ہی وہ ان تک ہماری جو ڈی ایس این جی پہنچ جائے گی تو پھر وہ ہمیں باقاعدہ طور پر ویڈیو پر جوائن کر لیں گے. سردار صاحب، آپ چونکہ اس وقت سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئیں گے، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں سارے کہ انرجی کرائسس ہے، اور اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس کرائسس کا کچھ سولوشن ہونا چاہیے. حکومت وقت ایک فیصلہ کیا، کیا لاجک ہے، کیا وجہ ہے، کیوں مخالفت کر رہی تاجر برادری، کیا وجہ کیا ہے، عمل کیوں نہیں کرتی اس بات پر؟ دیکھیں، یہ انرجی کرائسس پاکستان میں نہیں دنیا میں ایک انرجی کرائسس ہے جو کہ ایک کانفلکٹ بٹوین یوکرین اور رشیا میں نظر آیا. ہم تو اپنے ملک کے ذمہ دار ہیں نا سر. دیکھیں، ہم تو ذمہ دار ہیں، لیکن دنیا میں کہیں بھی بزنس مین کو بزنس بند کرنے کو نہیں کہا جاتا. سر ٹائمنگ چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے، بزنس بند نہیں کیا گیا. اس کی میں آپ کو نمبرز بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جو بات نمبرز کی ہو رہی ہے وہ 62 بلین سیو کرنے چاہتے ہیں. جو آرگنائز ریٹیل سیکٹر ہے پاکستان کا 18% کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں. نمبرز کے لحاظ سے $62 بلین کی کنٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں. اگر 2 گھنٹے ہم کم کرتے ہیں اس میں تقریباً 25% لاس ہوگا ہمیں بزنس میں اکراس پاکستان. اوپر سے 2 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے نا، جلدی کھول لیں اور جلدی بند کریں. جلدی کوئی مال میں آتا نہیں ہے. جو پاکستان کا جو کلچر ہے، یہ بازاروں میں کوئی بھی نہیں جاتا. ہماری خواتین سویرے نہیں اٹھتی، جو مرد ہوتے ہیں ورکنگ کلاس ہے وہ سویرے آفس جاتے ہیں. یورپ میں، یو ایس میں بہت ڈفرنٹ کلچر ہے. جو لاس ہوگا ان 2 گھنٹوں میں کم از کم ہمیں $15.5 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ 3.5 ٹریلین روپیز ہے پاکستان کی اکانومی کا. اور ساتھ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو اس میں ٹیکس لاس ہوگا، جی ایس ٹی لاس ہوگا، تقریباً کم از کم $598 بلین کا ٹیکس لاس ہوگا. تو حکومت اس چیز کو اوور لک کر رہی ہے کہ 62 بلین سیو کرنے کے لیے ٹیکس کی مد میں 598 بلین لاس کریں گے. ساتھ جو روزگار ہے لوگوں کا وہ کمپرومائز ہوگا. کم از کم اگر ہم سنگل شفٹ پہ آتے ہیں 40 لاکھ لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو بے روزگار ہوں گے، تو اس کا کون حساب دے گا؟ یہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، مرضی سے فیصلہ کریں گے دنیا میں، کیونکہ حکومت وقت جو ہے کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز کے پاس ہوتی ہے. کسی بحران سے نمٹنے کے لیے آپ کو اختلاف تو ہو سکتا ہے، آپ اس پہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن مسرت کرنا بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یورپ میں تو ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ بزنس بند کر کے گھر چلے جائیں، سو جائیں. ٹائمنگ کے میں پہلے کیا کہا کہ آپ 9 بجے کھولیں اور 8 بجے بند کر دیں. دنیا بھر میں ہوتا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر دنیا کے دیکھ لیں، دبئی کے سیٹ اپ دیکھ لیں، ملیشیا دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، وہاں پہ 10 بجے کی ٹائمنگ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اتنا ان کا مسئلہ ہے بجلی کا. آپ کہہ دیں کہ دکان آپ اپنے حساب سے بند کریں، ریسٹورینٹ اپنے حساب سے بند کریں، بجلی ہم آپ کو 8 سے زیادہ نہیں دے سکتے. 8 بجے آپ بجلی بند کر دیں، ہم جنریٹر پہ چلا لیں گے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارج بھی تو ہم دے رہے ہیں، ڈیزل بھی ہم پے کر رہے ہیں نا. ہم جنریٹر پہ چلا لیں گے، ہم موم بتی پہ چلا لیں گے، ہم لینٹرن پہ چلا لیں گے. ہماری مرضی ہے، لیکن حکومت کی بات نہیں ماننی. کرونا میں مانی تھی آپ نے، یہ کرونا میں مانی تھی، دیکھیں وہ کرونا میں مانی تھی. کرونا میں بھی دنیا بھر کی مارکیٹ بند ہو گئی تھی. ایک کرائسس ہے، ہم ایمرجنسی کا شکار ہے. لیکن کرونا میں اس وقت جان بچانے والی بات ہے نا کہ آپ انسانی جان رہیں گے، اس میں جان تو کسی کمپرومائز نہیں ہو رہی. اس سے بلکہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. ویلکم بیک. وقت سے بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس پہ تاجر برادری کے اپنے کنسرنز ہیں، حکومت کی اپنی اس کے پاس لاجک ہے. اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے طور پر اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں یا اس کو اپوز کر رہی ہیں. بہرحال ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس کا سولوشن کیا ہے. سردار صاحب، ایک تاجر کے طور پر، ایک بزنس مین کے طور پر، مالز کی آپ نمائندگی کرتے ہیں. آپ حکومت کی بات کو نہیں مانتے، آپ حکومت کی اس فیصلے کو لاجیکل نہیں سمجھتے. آپ کے پاس متبادل تجاویز کیا ہیں؟ کس طرح سے کرائسس پر بھی قابو پا لیا جائے اور تاجر برادری جو ہے اس کے کنسرن جو ہے وہ بھی ایڈریس ہو جائے؟ لیکن ایک میں چیز اگین آن ریکارڈ لاتا ہوں کہ 3.5 ٹریلین روپیز کا سالانہ لاس ہوگا اگر یہ 2 گھنٹے کا بزنس ٹائمنگ کم کر دیں گے. کیونکہ پرائمری ٹائم ہے آپ کا بزنس کا، لوگ 7 کے بعد ہی آتے ہیں، باہر شاپنگ کرتے ہیں. ہمارے جو مرد حضرات ہیں گھر آتے ہیں تب بھی فیملیز نکلتی ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ جو یونٹ ریٹ ہم چارج کرتے ہیں مالس کو تقریباً 65 سے 70 روپیز کی ہم بات کرتے ہیں. جو ایک عام شہری اپنے گھر سے نکلے گا، لائٹیں آف کر کے نکلے گا، اے سی پنکھے بند کر کے نکلے گا، 30 روپیز وہ پے کر رہا ہے. سو مالس آر پیئنگ مور دین جنرلی آپ کی انڈسٹری سے ہم زیادہ پے کریں گے. مالس تو نہیں ہے نا، کرانے والے بھی ہیں، چھوٹی دکانیں بھی ہیں، ایبسولوٹلی سب کنٹریبیوٹ کریں گے. تو حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ 50% پہ لائٹنگ کر لیں، اپنی 50% پہ اپنی کولنگ کر لیں. آپ بھی پنکھے چلا رہے ہیں، ہم پنکھے چلا لیں گے. میں وہی کہنا کہ لینٹرن پہ بزنس کر سکتے ہیں. آپ کہہ دیں مالز اور جتنی ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں ساری بجلی کم یوز کریں. لیکن سردار صاحب یہ کنزرویشن کا پلان ہے نا، صرف تاجروں کے لیے نہیں، اس میں حکومت کے لیے بھی ہے، سرکاری محکموں کے لیے بھی ہے. 30% بجلی کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ای بائکس کی بات ہو رہی ہے، ایسے پنکھے استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے جو کم بجلی خرچ کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک پلان ہے جو کہ اس کے ایک پورشن سے مخالفت کر رہے
हैं आप, इसको उसके शायद एक पोर्शन की मुखालफत कर 5 रहे से हैं 7 साल चाहिए. ये ओवरनाइट होने वाला नहीं है. फैक्ट्रीज नहीं बनेंगी, नई असेंबली लाइंस आएंगी तो नए पंखे बनेंगे, नए पार्ट्स इंपोर्ट होंगे. आज आपकी एलसीज बंद हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, किन मुश्किल हालात में सर्वाइव कर रहे हैं वो हमें पता है. 5 साल इंतजार किया जाए. 5 साल के हमें शायद इस मुल्क को 10 से 20 साल चाहिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, ताकि मुल्क तरक्की कर सके. मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेक्टर जो कि इस मुल्क को चला रहा है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मौजूदा हालात में आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट 9.2 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि 2% प्लस है आपकी इस ओवरऑल बात जीडीपी पर में. सबको इत्तेफाक है कि इकोनॉमी जो है हमारी बड़ी बुरी हालत है और उसको हमें ठीक करना है. इन हालात में मजीद माइश जो हमारी इकोनॉमी की कत्ल वो नहीं करनी चाहिए. यासर साहब आपसे पूछना है, यासर साहब ये जो एलसी खोलने के इश्यूज हैं, ये जो इस वक्त डॉलर का क्राइसिस है, स्मगलिंग की बात भी हो रही है, एक बिजनेसमैन के तौर पर आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि आने वाले दिनों में क्या ऐसे इकदाम करे हुकूमत जिसकी वजह से ये मामला जो है बेहतर हो जाए? ये मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ, ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स है कि आप लोग टेम्परेरी बैन लगा लें. बैलेंस ऑफ ट्रेड इससे ठीक नहीं होगा. तकरीबन $34 बिलियन के करीब आपने डेट रीपेमेंट करनी है. उसमें आप रिस्ट्रक्चरिंग जितनी भी कर लें, ये साल 2 साल की बात नहीं है. मौजूदा हालात में 40% आपकी इन्फ्लेशन जा चुकी है. एक आम इंसान के लिए जीना, सर्वाइव करना ज्यादा मुश्किल हो चुका है. और मैं बता रहा हूँ, बीमारी से नहीं मरेगा, गुर्बत से मर जाएगा आदमी पाकिस्तान के अंदर. इसलिए एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए ज्यादा जरूरी है. इन फैसलों से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जिस रेट पे इंक्रीज हो रही है, मैं ये बताऊंगा लोग खुदकुशी कर लेंगे. जो आपने पूछा कि इसको कैसे लाया जाए, मैंने बता रहा हूँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अलावा टैक्स नेट इंक्रीज करें, मजीद एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर आप टैक्स इंपोज ना करें. के अलावा मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ. आप एग्जिस्टिंग सेक्टर को स्क्रूटनाइज ना करें. अब ये सुनने में आया था कि लोगों से फॉरेन प्रॉपर्टी या फॉरेन एसेट पे भी टैक्स लिया जाएगा. आपके मार्जिन पाकिस्तान में इतने डिप्लीट हो जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी के लोग कहेंगे इससे बेहतर है कि हम जाके यूके में, यूएई में इन्वेस्टमेंट कर लें. जो इन हालात में मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ डेट फाइनेंस रीफाइनेंसिंग IMF के अलावा जो बाकी ममालिक हैं, हमें FDI की जरूरत है पाकिस्तान में. कन्विंस करें लोगों को, आप इंसेंटिव्स दें जैसे बाकी ममालिक देते हैं. कैरेबियन आइलैंड जैसे मुल्क 1.5 लाख की नेशनलिटीज दे के 140 कंट्रीज में फ्री वीजास दे रहे हैं. पाकिस्तान की वो पहचान चाहिए, वो वकार होनी चाहिए. 8-8.5 लाख का रकबा है आपके पास. $200 बिलियन की आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. IT में आपका फोकस नहीं है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका फोकस नहीं है, वैल्यू एडिशन कोई नहीं लेके आ रहे, लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं. FDI कहां से आएगी? इकोनॉमिक कंसेंसस चाहिए ना, जैसे कहते हैं कि मैशत पॉलिटिक्स असाइड, अब सही कह रहे हैं, पॉलिटिक्स असाइड नेशनल इंटरेस्ट पे सबको काम करना चाहिए. मुल्क है तो गवर्न करेंगे, हम हैं, लेकिन मुल्क होगा तो चलेंगे, रहेंगे, हमारी पहचान इस मुल्क के साथ है. सो वी शुड फोकस ऑन दोज सेक्टर्स जो निगलेक्टेड है. आपकी एग्रो निगलेक्टेड है. प्रॉपर्टी सबसे बड़ा आपका रेवेन्यू स्ट्रीम है यहाँ पे. टेक्सटाइल के बाद प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में. 60 एलाइड सेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं. आप देखेंगे प्रॉपर्टी पिछले 2.5 साल में आपकी कहाँ पे जा चुकी है, बल्कि 1-1.5 साल में आपके कौन से प्रोजेक्ट हुए हैं. जो IB है, आपके ट्रांजेक्शन कम हो चुके हैं, कन्वर्जन रेट आपका कम हो चुका है. फियर में पैसा लोगों ने होल्ड किया हुआ है. 3 से 4% लोग टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आप इसको टैक्स कलेक्शन को 20% पे लेके आए, कॉन्फिडेंस बहाल